ذات ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم ناظرین گرامی، آپ نے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ وضو بناتے ہیں تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس طرح شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جو پورا کلمہ ہے وہ پڑھتے ہیں. تو وضو کرنے کے بعد اس طرح انگلی اٹھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا سنت ہے بدعت ہے؟ اس بارے میں شریعت کی صحیح بات کیا ہے وہ آج آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ایک حدیث سن لیں. یہ حدیث کئی کتابوں میں، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. ترمذی، مسند احمد، ابو داؤد، مسلم شریف وغیرہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے. حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ من توضأ فأحسن وضوءه فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ الی آخر الحدیث پوری حدیث ہے کہ جو شخص وضو بنائے پھر وضو اچھا بنائے، اس کے بعد پڑھے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھ لے. اور آگے اور ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر اتنا پڑھ لے تو حدیث میں اس کی فضیلت ہے کہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، یعنی اس کے لیے جو یہ وضو بنانے کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. زبردست فضیلت ہے. بہرحال ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو ایک روایت ہوئی. دیکھیے اس روایت میں صرف پڑھنے کا ذکر ہے، کسی اشارہ کرنے کا یا کچھ ساتھ میں عمل کرنے کا ذکر نہیں ہے، بس یہ کہ یہ دعا پڑھنا ہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد. ہاں، بعض روایتوں میں جیسے مسند احمد اور سنن ابو داؤد، ان دونوں کتابوں میں اس روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے ثم رفع الى السماء. بعض روایتوں میں ثم رفع نظرہ الى السماء، یعنی وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر یہ کلمات پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کر پورا وجعلنی من المتطہرین تک. اس لیے دونوں قسم کی روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا اور اس کے بعد ان کلمات کو پڑھنا یہ مستحب ہے، کافی فضیلت کی چیز ہے، کافی اعلیٰ چیز ہے، اور اس میں بہت بڑا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے. اب یہاں دیکھیں پوری بات سننے کے بعد کہیں انگلی اٹھانے کا ذکر تو ملا ہی نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ منقول نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنا اس طرح ہاتھ اٹھایا ہو اور اس کے بعد ہاتھ کا اس طرح اشارہ کر کے آپ نے یہ کلمات پڑھے ہوں. ایسا کسی روایت میں ثابت نہیں ہے. اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا یا وضو سے فارغ ہونے کے بعد شہادت کی انگلی کو سنت سمجھ کر اٹھانا یہ درست نہیں ہے. ہم اس کو سنت نہیں سمجھیں گے، مسنون نہیں سمجھیں گے. ہاں البتہ چونکہ کئی ایسے موقع ہیں کہ جہاں شہادت کا اقرار کرتے وقت انگلی کو اٹھانا سنت قرار دیا گیا ہے. جیسے ہم نماز میں جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ تو دیکھو ہم انگلی شہادت کی اٹھاتے ہیں، اس وقت اٹھانا سنت ہے، انگلی کو اس طرح اٹھانا. یا ہم ویسے ہی اگر شہادت کا اقرار کرتے وقت انگلی اٹھائیں تو یہ اچھی چیز ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی سے ثابت نہ سمجھتے ہوئے ویسے ہی شہادت کا اقرار کرنے کے لیے اگر انگلی اٹھائے گا تو یہ جائز ہے، درست ہے. اس کو بدعت نہیں کہیں گے اور نہ سنت کہیں گے، ایک جائز کام ہے. اس لیے بہرحال انگلی اٹھائے، سنت سمجھ کے نہ اٹھائیں، جائز ہے. البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی نگاہ اٹھائی تھی، عملاً بھی اور قولاً بھی آپ نے یہ کام کیا تھا. اس لیے نگاہ صرف اٹھا لیں یہ سنت ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ کہہ لو یا مستحب کہہ لو، کوئی حرج نہیں، جو بھی آپ کہہ لیں. البتہ انگلی اٹھانا یہ سنت نہیں ہے. یہ تھی مسئلے کی وضاحت. اللہ ہم کو اور سمجھائے اور شریعت کی باتوں پر اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.